السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 42واں سبق پڑھیں گے۔ الراعی الصغیر، چھوٹا چرواہا۔ مریض احد الرعاة فحادث امرأته فی امر رعی الغنم۔ ایک چرواہا بیمار پڑ گیا تو اس نے اپنی بیوی سے بکریوں کو چرانے کے معاملے پر گفتگو کی، یعنی بات چیت کی۔ فقالت لابنها الصغیر، تو اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، من یاخذ الغنم اليوم الی المرعى وابوک مریض، کہ آج بکریوں کو کون چرگاہ لے جائے گا اس حال میں کہ آپ کے والد بیمار ہیں۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ آج بکریوں کو چرگاہ کون لے جائے گا جبکہ تمہارے والد بیمار ہیں۔ فَأَجَابَهَا، تو اس نے یعنی چھوٹے بیٹے نے جواب دیا، سَآخُذُهَا أَنَا إِذْ أَذِنْتِ لِي يَا أُمِّي، میں لے جاؤں گا اگر آپ مجھ کو اجازت دیں اماں جان۔ اذ اذنت لی، اذن یأذن اجازت دینا، اذ اذنت لی اگر آپ مجھ کو اجازت دیں، لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کو اجازت دیں گے اس پہ لام داخل کریں گے۔ اے یا امی یعنی اے اماں جان یا اماں جان، ٹھیک ہے۔ وقال جدها الشیخ، اور اس کے بوڑھے دادا نے کہا، اذنی لہو، کہ اس کو اجازت دے دو۔ کس سے؟ اس عورت سے کہا، اذنی، یہ یا جو ہے مؤنث کو بتا رہا ہے، اذنی لہو، اس کو اجازت دے دو اس بات کی کہ یہ ان کو چرگاہ لے جائے۔ فقد کنت فی سنہ ارعی الغنم لابی، اس کو اجازت دے دو اس بات کی کہ یہ بکریوں کو چرگاہ لے جائے، کیونکہ فا کا ترجمہ کر لیں گے سب، یہ فا جو ہے فا تعلیلیہ ہے، ہاں فا تعلیلیہ، کیونکہ میں اس کی عمر میں اپنے والد کی بکریاں چراتا تھا۔ ارعا، کنتو ارعا، چراتا تھا۔ فأعدت له الطعام وأوصته بأكله حينما يشعر بالجوع، تو عورت نے اس کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کھانا تیار کیا اور اس کو اس کے کھانے کا حکم دیا یا وصیت کی جس وقت اس کو بھوک لگے۔ حینما یشعر بالجوع، شعر یشعر با کے ساتھ کسی چیز کو محسوس کرنا، تو یشعر بالجوع یعنی بھوک لگنا، بھوک محسوس ہونا۔ حینما جس وقت، اور اس کو حکم دیا کہ وہ اس کو کھا لے جب اس کو بھوک لگے۔ وقال له ابوه وهو على فراش المرض، کیا کہا اس کے والد نے؟ اس کے والد نے اس سے کہا اس حال میں کہ وہ بیماری کے بستر پر تھے، اجتہد ان تحفظ الغنم من خطر الطریق، کہ کوشش کرنا، محنت کرنے کے معنی میں آتے ہیں یا کوشش کرنے کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کر دیں گے، کوشش کرنا کہ تم بکریوں کی راستے کے خطروں سے حفاظت کرو۔ وَأَوْصَاهُ جَدُّهُ الْحَرِيمُ قَائِلًا، اور اس کو اس کے بوڑھے دادا نے یہ کہتے ہوئے وصیت کی۔ اوصا یوسی، احسان کے معنی وصیت کرنا، اور با کے ساتھ جس چیز پہ با داخل ہوگا اس کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے حکم دینا۔ ایاک ان تغفل عن الغنم، ایاک جو استعمال کرتے ہیں کسی چیز سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ بچو اس بات سے کہ تم بکریوں سے غافل رہو، یعنی بکریوں سے تمہارا دھیان ہٹ جائے۔ فإن الذئب لا يأتي إلى المرعى إلا إذا غفل الراعي عن رعيته، تو بے شک بھیڑیا نہیں آتا چرگاہ پر مگر جب چرواہا اپنے مویشیوں سے غافل ہو جائے۔ رعیت یعنی وہ جانور جن کو چراتے ہیں، تو اپنے مویشیوں سے غافل ہو جائے۔
وَأَجَابَ الْوَلَدُ لَا تَخَفْ يَا جَدِّي فَإِنَّ الذِّئْبَ لن يمس غنمی۔ تو لڑکے نے جواب دیا کہ فکر مند نہ ہوئیے دادا جی، بے شک بھیڑیا میری بکریوں کو ہرگز نہیں چھوئے گا، لن یمس ہرگز نہیں چھوئے گا۔ وَأَخَذَ يُخْرِجُ الْغَنَمَ ثُمَّ سَاقَهَا أَمَامَهُ وَذَهَبَ بِهَا إِلَى الْمَرْعَى فَرِحًا مَسْرُورًا وَقَدْ تَبِعَهُ كَلْبُهُ سَبْعُ اللَّيْلِ۔ اور وہ اپنی بکریوں کو نکالنے لگا۔ اخذ معاون فعل یخرج نکالنا، اور وہ بکریوں کو نکالنے لگا۔ ثم پھر انہیں اپنے سامنے، بکریوں کو اپنے سامنے ہانکا، یعنی اپنے سامنے کر لیا ہانکنے کے لیے۔ پھر ان کو اپنے سامنے ہانکا، کن کو؟ بکریوں کو۔ ساقا یسوق اس کے معنی ہانکنا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اپنے سامنے ہانکا اور ان کو لے کر چرگاہ ہنسی خوشی چلا گیا۔ فریحاً مسرورن، خوشی خوشی یا ہنسی خوشی چلا گیا۔ ذہبا وقد تبعہ کلبہ سبع اللیل، اور اس کے پیچھے اس کا کتا سبع اللیل بھی چلا گیا، یعنی اس کے پیچھے اس کا کتا بھی گیا، جس کو سبع اللیل کہتے تھے، یعنی رات کا درندہ۔ وَكَانَ فِي الْحُقُولِ ذِئَابٌ تَظْهَرُ عَادَةً فِي اللَّيْلِ وَعِنْدَ الظَّهِيرَةِ حِينَ تَغْفُلُ عُيُونُ الرُّقَبَاءِ وَيَرْقُدُ الْفَلَّاحُونَ لِيَسْتَرِيحُوا بَعْدَ الْعَنَاءِ۔ اور کھیتوں میں بھیڑیے عام طور سے رات میں اور دوپہر میں محافظوں کی آنکھوں کے نگاہوں کے ہٹ جانے کے وقت ظاہر ہوتے۔ اور بھیڑیے عام طور سے رات میں اور دوپہر میں محافظوں کے غافل ہو جانے کے وقت کیا کرتے؟ ظاہر ہوتے۔ اور کس وقت ظاہر ہوتے؟ جب کسان لوگ تھکان کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ یرقد الفلاحون لیستریحوا، آرام کرنے کے لیے، بعد العناء، تھکان کے بعد۔ فاستمر الولد یرقب الغنم وہی ترعی وترتع، تو لڑکا، یا فا کا ترجمہ اس لیے سے کر لیں گے، اس لیے لڑکا بکریوں کی حفاظت کرتا رہا، اس حال میں کہ وہ چرتیں اور مزے لیتیں۔ رتع یرتع، مزے لے کر کھانا، اس حال میں کہ وہ چرتیں اور مزے لیتیں۔ وشرع یغنی وہو ماش علی الترعۃ او قاعد علی مرکب عال، اور اس نے گانا شروع کر دیا اس حال میں کہ وہ چھوٹی نہر کے کنارے پر چل رہا تھا۔ چھوٹی نہر پر چل رہا تھا، یعنی چھوٹی نہر کے کنارے پر۔ اور اس نے گانا شروع کر دیا چھوٹی نہر پر چلتے چلتے یا پھر اونچی حفاظت والی جگہ پر بیٹھے بیٹھے۔ قاعد مرکب عال، حفاظت والی اونچی جگہ، ٹھیک ہے۔ ماشن چلتے ہوئے، علی الترعۃ چھوٹی نہر کے کنارے پر، شرع یغنی گانا گانے لگا یا گانا شروع کر دیا۔ اس نے چھوٹی نہر کے کنارے پر چلتے چلتے گانا شروع کر دیا یا پھر اونچی حفاظت والی جگہ پر بیٹھ کر۔ وَلَمْ يَغْفُلْ عَنْ حِرَاسَةِ الْغَنَمِ وَرِعَایَتِهَا مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الزَّوَالِ، اور وہ بکریوں کی حفاظت سے اور ان کی دیکھ بھال سے، رعایت دیکھ بھال سے، صبح سے زوال تک غافل نہ ہوا۔ وعلی حین غفلۃ سمع ابن الراعی اصوات الطبول والمزامیر فی فرح من افراح القرویین، اور کسی موقع پر یا اچانک چرواہے کے بیٹے نے طبلوں اور بانسریوں کی آوازیں سنی، گاؤں والوں کی کسی ایک خوشی میں،
طبلوں اور بانسریوں کی آوازیں سنی۔ ورأى الفلاحین یغادرون حقولهم قاصدین مکان الفرح لاستماع الاغانی الریفیۃ والنغمات الموسیقیۃ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ اور اس نے کسانوں کو اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر خوشی کی جگہ جاتے ہوئے کا قصد کرتے ہوئے دیکھا۔ غادر یغادر اپنی جگہ چھوڑ کر روانہ ہونا، ٹھیک ہے۔ قاصدین قصد کرنا، کہیں جانا۔ مکان الفرح خوشی کی جگہ۔ لاستماع الاغانی الریفیہ، ریفیہ یعنی دیہاتی، ریفیہ یعنی دیہاتی، دیہاتی گانوں کو سننے کے لیے، ٹھیک ہے، دیہاتی گانوں کو سننے کے لیے۔ والنغمات الموسیقیہ اور موسیقی نغمے، یعنی ان کو جو ہے اپنی جگہ اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر خوشی کی جگہ جاتے ہوئے دیکھا، دیہاتی گانے سننے کے لیے اور موسیقی نغمے سننے کے لیے۔ وحینئذ جاء احد الغلمان الی الولد وطلب منه ان يصحبه الى ذلك اللهو الذي اسرع الیہ کل شباب القریۃ۔ اور تب، حینئذ تب کا ترجمہ ہو جائے گا یا اس وقت، اور اس وقت یا تب، اور تب لڑکے کی طرف، یعنی وہ چرواہا جو تھا بچہ، چرواہے کی طرف، لڑکے کی طرف ایک بچہ آیا، اور تب چرواہے کی طرف ایک بچہ آیا۔ غلمان غلام کی جمع ہے، بچے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت چرواہے کے پاس ایک بچہ آیا، وطلب منہ، اور اس نے اس سے دریافت کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کھیل تماشے میں چلے جس کی طرف گاؤں کا ہر نوجوان دوڑ رہا تھا یا دوڑ گیا۔ اور اس نے اس سے طلب کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس تماشے میں چلے، اس تماشے میں، اس کھیل تماشے میں اس کے ساتھ ہو جائے جس کی طرف گاؤں کا ہر نوجوان چل رہا تھا، دوڑ رہا تھا۔ فتذکر الولد نصیحۃ ابیہ و جدہ، تو لڑکے کو اپنے والد اور دادا کی نصیحت یاد آئی۔ وخاف، اور اس کو فکر ہوئی، اذا ترک الغنم ان یفتک بها الذئب فی غیبوبتہ، کہ اگر وہ بکریوں کو چھوڑ دے گا تو ان کو بھیڑیا اس کی غیر موجودگی میں ہلاک کر دے گا۔ فتق یفتکو با کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کر دینا۔ فلم یذهب لمشاہدۃ الفرح، تو وہ خوشی کو دیکھنے کے لیے نہ گیا، یعنی جو خوشی کا موقع اس کو دیکھنے کے لیے نہ گیا۔ وبعد قلیل ظہر ذئب جائع لہ عینان برقتان واذنان حادتان، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بھوکا بھیڑیا ظاہر ہوا، نظر آیا، جس کی دو تیز آنکھیں تھیں اور جس کی دو چمکتی آنکھیں تھیں اور دو تیز کان تھے۔ حادتن، اس کی تثنیہ حادتانی، تیز، ٹھیک ہے، اور برقتانی، برقتن کا تثنیہ ہے یعنی چمکدار۔ وَأَخَذَ يَسِيرُ مُسْتَخْفِيًا تَحْتَ الْأَشْجَارِ، اور وہ پیڑوں کے پیچھے چھپتے چھپتے چلنے لگا۔ یسیرو، چلنے لگا، اور وہ پیڑوں کے پیچھے چھپتے چھپتے چلنے لگا۔ اخذ یسیرو، چلنے لگا، مستخفیاً، چھپتے چھپتے۔ متجہا الی الغنم فنبح الکلب حین رآہ نباحا شدیدا، جو کہ بکریوں کی طرف چل رہا تھا، بکریوں کا رخ کرے ہوئے تھا۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، وہ پیڑوں کے پیچھے چھپتے چھپتے چلنے لگا بکریوں کا رخ کرتے ہوئے، تو کتا اس کو دیکھنے کے وقت، تو کتے نے جب اس کو دیکھا تو تیز تیز بھونکنے لگا، تو تیز تیز بھونکا۔
تو جب کتے نے اس کو دیکھا، حین رآہ، تو جب کتے نے اس کو دیکھا یا کتے کے اس کو دیکھنے کے وقت وہ تیز تیز بھونکا، وہ تیز تیز بھونکا، تو کتا اس کو دیکھنے کے وقت تیز تیز بھونکا، فسمعہ الراعی الصغیر، تو اس کو چھوٹے چرواہے نے سن لیا، تو اس کو چھوٹے چرواہے نے سن لیا۔ وَأَخَذَ يَسْتَغِيثُ الذِّئْبُ الذِّئْبُ وَتَشَجَّعَ وَلَمْ يَخَفْ، اور وہ بھیڑیا بھیڑیا کہہ کر مدد طلب کرنے لگا۔ اخذ یستغیث، استغاثہ یستغیث استغاثۃً، مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، اور وہ بھیڑیا بھیڑیا کہہ کر مدد چاہنے لگا، اور اس نے ہمت سے کام لیا اور وہ خوف زدہ نہ ہوا۔ ولم یخف، وہ نہیں ڈرا۔ وَأَخَذَ يُرَدِّدُ بِصَوْتٍ جَهِيرٍ الذِّئْبُ الذِّئْبُ، اور وہ تیز آواز میں بھیڑیا بھیڑیا چلاتا رہا، چلانے لگا، یعنی وہ بار بار بھیڑیا بھیڑیا تیز آواز میں چلانے لگا۔ یردد یعنی یکرر، نیچے حاشیے میں دیکھ لیجئے گا 8 نمبر پہ یکرر ہے، جہیرن یعنی زور تیز آواز میں، اور وہ تیز آواز میں بار بار بھیڑیا بھیڑیا چلانے لگا۔ فذهب الیہ بعض الرعاة مسرعین، تو اس کی طرف بعض چرواہے یعنی کچھ چرواہے دوڑتے ہوئے آئے، مسرعین دوڑتے ہوئے آئے۔ وہرب الذئب حین رآہم، اور بھیڑیا ان کو دیکھ کر بھاگ گیا، اور بھیڑیا ان کو دیکھنے کے وقت ان کو دیکھ کر بھاگ گیا، یا پھر اور بھیڑیا جب اس نے ان کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ وَنَجَتِ الْغَنَمُ مِنْ شَرِّهِ، اور بکریاں اس کے شر سے یعنی بھیڑیے کے شر سے محفوظ ہو گئیں۔ وَفِي الْمَسَاءِ عَادَ ابْنُ الرَّاعِي بِغَنَمِهِ كَامِلَةَ الْعَدَدِ، اور شام کے وقت چرواہے کا بیٹا اپنی بکریوں کو لے کر پوری تعداد میں لوٹا۔ لم تنقص واحدۃ منہا، جن میں سے ایک بھی کم نہ تھی۔ وقص قصتہ علی اہلہ، اور اس نے اپنے گھر والوں کو اس کا قصہ سنایا، قصہ سنانا۔ ففرحوا بنجاحہ وسلامۃ الغنم، تو وہ لوگ اس کی کامیابی اور بکریوں کی سلامتی پر خوش ہوئے۔ وَأُعْجِبُوا بِشَجَاعَتِهِ وَطَاعَتِهِ، اور ان کو اس کی بہادری اور اس کی فرما برداری پر تعجب ہوا۔ یہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔